جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ آپ کو شرعی رہنمائی حاصل ہو جائے، تو ہمارا یہ سلسلہ بالکل اسی لیے ہے۔ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالخصوص کاروباری مسائل سے متعلق اس سلسلے میں جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی کال بھی شامل سلسلہ کریں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ترمذی شریف میں بیان فرمایا گیا، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے نزدیک ترین میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح جو فرماتے ہیں، اس میں ایک جملہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ درود پاک ایسی پیاری عبادت ہے، ایسی پیاری نیکی ہے کہ سب نیکیاں کرنے سے تو جنت ملتی ہے، یقیناً درود پاک پڑھنے سے بھی جنت ملتی ہے، لیکن یہ وہ پیاری نیکی ہے کہ اس سے درود پاک جس پر پڑھ رہے ہیں، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی کال شامل سلسلہ کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جیسے رمضان شریف میں حافظ صاحب جو تراویح سناتے ہیں اور سامع جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے رقم کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے حافظ صاحب کی اور سامع کی خدمت کرنی ہے اور اس کے ساتھ دیگر اخراجات ہیں، تو اس کے لیے تمام نمازی بھائی جو ہیں وہ تعاون فرمائیں۔ تو اسے اعلان کیا گیا، رقم اکٹھی ہو گئی، تقریباً حافظ صاحب کی 25,000 خدمت کی گئی، سامع جو ہیں ان کو بھی تقریباً 17-18,000 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ یہ خدمت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ رقم مطلب مٹھائی یا کچھ اس کے علاوہ استعمال آئی، اور اس کے بعد کچھ رقم 4-4.5 کے راؤنڈ اباؤٹ بچ بھی گئی۔ اب جو رقم بچ گئی ہے تو کیا اس رقم کو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، یا اس کا کوئی اور مصرف، یا اگلے سال میں یہ رقم یوز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو چندہ اگر خاص مصرف اور خاص مد کے لیے لیا جائے تو اس چندے کو کسی اور کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جن سے لیا تھا ان مالکان کو واپس کریں گے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس جیسا پھر کوئی اور کام ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ختم کے لیے چندہ لیا تھا تو اگلے سال بھی ختم آنا ہے، اگلے سال بھی تراویح آنی ہے، تو اب یہ چندہ آپ اگلے سال کے لیے محفوظ کر کر رکھیں۔ یہ چندہ آپ نے مطلقاً مصارف مسجد کے لیے نہیں لیا تھا، اس بنیاد پر اس کو مسجد میں صرف نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب حفاظ کرام جو تراویح پڑھاتے ہیں، ان کا وقت پر اجارہ کر لینا چاہیے، تاکہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی سے وقت کا اجارہ کر لیا کہ جی ہم اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ ہمیں دیں، آپ کے
حیثیت کے مطابق کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے، پھر اس کو یہ ہے کہ اجرت دینا جائز ہے اور اس کا اجرت لینا بھی جائز ہوگا۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، جی۔ یقیناً جو بھی شرعی اصول و ضوابط تھے یا جو جواب بنتا تھا وہ ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب ہوں یا سامع صاحب ہوں، اگر ان سے کچھ بھی اجارہ کیا ہے جو آپ نے بتایا اس طریقے سے وقت کا اجارہ بھی کر لیا اور 25,000 روپے مثال کے طور پہ حافظ صاحب سے اجارہ کیا ہے اور 17-18,000 روپے یا جو بھی کم و بیش سامع صاحب سے اجارہ کیا ہے، اب جو رقم جمع کی اس میں سے جو پیسے بچ رہے ہیں اگر وہ بھی انہی کو دے دیے جائیں، مثال کے طور پہ 25 بنے تھے 4,000 بچ گئے تو اب ان کو 2,000 بڑھا کے حافظ صاحب کو دے دیں اور 2,000 بڑھا کے سامع صاحب کو دے دیں، تو یہ صورت جواز کی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس میں بہتری ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب آپ نے اجارہ کر لیا جی اب تو آپ اتنے دیں گے نا جتنے کا اجارہ کیا ہے، جی زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں کویت سے عرض گزار ہوں، یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں، میری ٹیلر کی دکان ہے اور کپڑا ڈال کے چلے جاتے ہیں، کچھ پیسہ فکس نہیں کرتے ہیں، پھر میں جو بولتا ہوں کہ اتنا ہوا تو وہ دے دیتے ہیں، تو کہ اس طریقے سے سودا کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ٹیلرز کے ریٹ جو ہے نا وہ معروف ہوتے ہیں، جیسے پتہ ہے کہ جناب یہ ٹیلر 1,000 روپے لے رہا ہے اور عام طور پر ایک موسم میں ایک جیسے ریٹ ہوتے ہیں، پھر جب عید آتی ہے اس کے بعد پھر نیا سیزن آتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہے پھر نئے ریٹ آ جاتے ہیں۔ البتہ یہ بھی ہے کہ اگر ریٹ فکس بھی ہیں تب بھی کام کی نوعیت کے اعتبار سے ریٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے کپڑوں میں تو ایسا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو تو ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہوتے ہیں اور ہر ڈیزائن پر محنت مشقت مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ اتنی دور سے آپ نے کال کی ہے اور آپ کے دل کے اندر ایک لگن بھی ہے کہ میں شریعت کے مطابق کام کروں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا ریٹ بتا دیا کریں، یا جو نارمل ایوریج کپڑے ہوتے ہیں وہ ریٹ آپ لکھ کے لگا دیں کہ ہمارے ہاں جی ایوریج جو کپڑے بنیں گے، عام ڈیزائن پر جو کپڑے بنیں گے اس کا یہ ریٹ ہے۔ اب کوئی خصوصی ریٹ جب کروائے گا تو ظاہر بات ہے وہ رکے گا، سمجھائے گا، آپ اس کی بات سمجھیں گے تو ایک جملہ اور بھی بول دیں آپ کہ جناب میرا جو ریٹ ہے یہ ہوگا۔ تو کوئی بھی اجرت کا کام جب آپ کسی شخص سے کرواتے ہیں تو اس کی جو اجرت ہے وہ مقرر کرنا ضروری ہے، اس سے فریقین جو ہیں دونوں تحفظ میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ جو اجرت دے رہا ہے اس کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ زیادہ نہ لے لے، اور جو کام کرنے والا ہے اسے یہ خوف نہیں ہے کہ پتہ نہیں اجرت میں کیا کرے گا، لڑے گا تو نہیں، تنازع تو نہیں کرے گا۔ شریعت کا تقاضا بھی اسی لیے ہے کہ اس معاملے کے اندر تنازع نہ ہو اور فساد کی طرف معاملہ نہ بڑھے، لہٰذا اجرت طے کرنا ضروری ہے۔ مختلف جن چیزوں میں آپ نے شروع میں وضاحت تو فرمائی، لیکن جن چیزوں میں اگر میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو ہمارے یہاں آپ نے شروع میں فرمایا کہ بالخصوص مردوں کے کپڑوں کو اگر ہم لیں تو وہ ایریا وائز کپڑوں کے ریٹ طے ہیں کہ بعض ایریا میں جو ہے وہ شاید 500-600 روپے سلائی لیتے ہوں عام شلوار سوٹ کے، بعض ایریا میں 700-800 روپے ہوں، بعض جگہ شاید 1,000-1,200 روپے ہوں۔ تو اب جو ایک روٹین وائز ایک درزی سے کام کرواتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ جی میرا درزی جو ہے وہ اس طریقے کے عام سوٹ کے جو ہے وہ اتنی رقم لیتا ہے، اب جب وہ سوٹ ڈالنے جا رہا ہے تو ان دونوں کو بھی کرنا بہتر ہوگا، یعنی لازم ہوگا ان دونوں پہ کہ جب روٹین میں اس سے سلوا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرا درجی جو ہے وہ 700 روپے یا 800 روپے یا 1,000 روپے لیتا ہے ایک شلوار سوٹ کے، اور میں وہی عمومی شلوار سوٹ سلوا رہا ہوں، دیکھیے عمومی فضا میں بات کر رہا ہوں۔ تادم حیات تو وہ ریٹ باقی نہیں رکھے گا نا، نہیں، وہ تو سال بہ سال آپ نے جیسے فرمایا عموماً میں درزیوں نے کا تو یہ عرض کیا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جی لیکن اس کے علاوہ بھی تو گنجائش ہے نا اس بات کی کہ وہ ریٹ کم زیادہ کر جی سکتا ہے، ریٹ تو ہر مرتبہ اگر بارگیننگ ہو جائے، بات چیت ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے، ابھی اس ماہ میں اسٹارٹ کرتا ہے تو 1,00,000 روپے میں، تو وہ اپنے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ دینے کا حقدار ابھی ہے یا نہیں، یا 1 سال کے بعد دے گا؟ دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، اگر آپ کے ذہن میں وہ اصول و ضوابط ہوں تو یہ مسئلہ سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اس پر زکوٰۃ کے حوالے سے تقریباً 1.25 یا 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن موجود ہے۔
میں چاہوں گا کہ آپ اسے ضرور ملاحظہ کریں. اس سے زکوٰۃ کے جو بیسک اصول و ضوابط اور مسائل ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. زکوٰۃ کا ایک دن ہوتا ہے کہ بھئی اس دن جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ دن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ آپ یہ بیان میں دیکھیے. اس دن دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک. اس دن جو رقم کیش کی حالت میں ہے وہ بھی شامل ہوگی. اگر آپ نے اس رقم سے مال خرید لیا ہے، مال تجارت، وہ بھی شامل ہوگا. تو یوں اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے. تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ بنیادی جو آپ نے بات کی وہ تو وہاں سے پریزنٹیشن دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ پتہ چلے گا. معاملہ یہ ہوتا ہے جب مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو تو مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن جو ہے کچھ بنیادی چیزیں پتہ چل جائیں تو کافی آپ کو بھی سہولت ہوگی، سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. مفتی صاحب ہوتا یہ کہ وہ 12 ماہ گزرنے کا جو ایک مرحلہ ہے زکوٰۃ کے اندر، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، یعنی میں ایک کنڈیشن بیان کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ایک نیا کاروبار میں نے شروع کیا ہے جس میں 1,00,000 2 لاکھ روپے سے میں نے کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں آمدنی شروع ہوئی ہے. اب جب اس کاروبار کو میں دیکھتا ہوں تو اس کو تو 1 سال نہیں ہوا، تو کیا اس کاروبار پر بھی 1 سال گزرنا ضروری ہوگا یا اس مالیت پہ؟ دیکھیے جب یہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر اس دن فرض ہو رہی ہے، جی مثال کے طور پر 26 رمضان ہے، 26 رمضان کے بعد جو بھی رقم آئے گی اس کا حساب اگلے سال ہے. ٹھیک ہے، اگلے سال جب 26 رمضان آئے اور گا 25 رمضان کو بھی جو رقم آئی ہے، جی لوگ جو سمجھتے ہیں 1 سال پورا ہے، جی. یہ غلط ہے. 25 کو بھی آئی ہے تو 26 کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. امید ہے کافی آپ کا جو سوال تھا اس پہ تو تشفی بخش جواب مل گیا آپ کو. مزید معلومات کے لیے مفتی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر اتاری کے نام سے، وہاں پہ دیکھیے زکوٰۃ سے متعلق بھی پریزنٹیشن ہے اور بھی بہت پیارے پیارے سلسلے وہاں پہ ریکارڈ پر محفوظ ہے، وہاں سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ درس نظامی کیا ہوا شخص جس نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے وہ فرض علوم کورس کی کلاسز فیس کے عوض میں چلا سکتا ہے؟ یعنی کہ جو طالب علم پڑھنا ہے ان سے فیس وغیرہ اجرت لے وقت کی، اور جو ہے وہ فرض علوم کورس کی کلاسز وغیرہ کروائے جس میں عقائد ہو گئے اور دیگر جو فرائض وغیرہ ہوتے ہیں وہ سکھائے. اور اگر یعنی کہ کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن یعنی کہ اس کی علمی قابلیت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہر درس نظامی کیا ہوا شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پڑھائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو پڑھانے کے متمنی ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. یعنی جو درس نظامی پڑھانے کی کتابیں ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو ہے پڑھانے کی اہلیت. دوسری چیز ہوتی ہے پڑھانے کی کا جو انداز ہے اس کی اہلیت، یعنی علمی اور ٹیکنیکل دونوں زاویوں سے جی ہاں. کمپلیٹ ہو. اب ایک شخص جو ہے وہ علم تو ہے اس کے پاس لیکن ڈیلیور کا اس کے پاس انداز غلط ہے اس کا، ٹھیک تو وہاں بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی شخص اہل ہے، علم اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے، تو بہرحال جب اس کا پڑھانے کی اجازت ہے تو وہ فیس بھی لے سکتا ہے. پڑھانا ایک عمل ہے اور اس عمل کی فیس لینا، معاوضہ لینا دینی تعلیم کی بھی مفتی بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک. فقہ نے صراحت کی ہے، قرآن پاک پڑھانے کی اجرت لی جا سکتی ہے. ٹھیک. جو قاری صاحبان پڑھاتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک جو دینی علوم پڑھانے کی اجرت ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے. ٹھیک. اب بات یہ رہی کہ معیار کیا ہوگا. تو دیکھیے لفظ جب اہلیت بولا گیا ہے تو اہلیت اگرچہ کہ ایک لفظ ہے لیکن کورس کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کی تشریح کی جائے گی. جو وہ شخص جو چیز پڑھا رہا ہے وہ ہے کیا. ٹھیک. ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی کتاب ہو جو بڑی آسان ہو، پڑھائی جا سکتی ہو. ٹھیک ہے. وہ تشریح کرتے ہوئے ایک محدود دائرے میں رہتا ہو، آگے نہ بڑھتا ہو. اور ہو سکتا ہو کوئی ایسی کتاب جو نہ پڑھا سکتا ہو. ٹھیک. یہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اہلیت کا معیار یہ ہے. پڑھانے کے اندر ہمیشہ اہلیت کا معیار نصاب کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص یہ پڑھا سکتا ہے اور یہ چیز نہیں پڑھا سکتا. یعنی اس سے فرد اور نصاب دیکھا جائے گا. ایسے جو ہے جرنلائز کر کے جواب دے دیا جائے، ایک جو بنتا تھا شرعی جواب وہ تو آپ نے جیسا کہ میتھ ہے. جی. اب یہی میتھ کامرس کی کلاسوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی. لیکن وہاں کسی اور انداز میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام میتھ کا جو ٹیچر ہے وہ کامرس کے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا. جی بالکل ایسا ہی ہے.
تو وہ چیز دیکھنی ہوگی. یہاں پہ میں آپ کو مشورہ بھی دے دوں, آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ فرض علوم کورس کی کلاس اور فیس وغیرہ, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا بھی ایک شعبہ ہے اور شعبہ کورسز ہے, یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اس میں مختلف کورسز ہوتے ہیں. نماز کورس ہوتا ہے, طہارت کورس ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے فرض علوم کورس بھی ہوتا ہے, اور بہت سارے کورسز ہیں. یہ آن لائن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کسی ایسے شہر میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ قریب میں فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا کوئی مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں یہ کورسز نہیں ہو رہے, تو آپ آن لائن بھی اس کورس میں شرکت کر سکتے ہیں. بلکہ 40 سے زیادہ کورسز ہیں جو آن لائن کروائے جا رہے ہیں. پورا درس نظامی بھی آن لائن کروایا جا رہا ہے. لیکن مفت تو وہ بھی نہیں ہے. میں مفت پہ بھی آ رہا ہوں, لیکن پہلے میں باہر والوں کو عرض کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے آپ کو کچھ فیس دینی پڑے گی. بہرحال ظاہر سی بات ہے, اخراجات جو ہیں ایکسپینسز وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال وہ فیس دے کے آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ فری پہ بھی آ جائیے. الحمدللہ فیضان مدینہ میں, عالمی مدنی مرکز میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی وقتاً فوقتاً مختلف کورس اناؤنس کیے جاتے رہتے ہیں, اور مدنی چینل پہ بھی اس کی تشہیر ہوتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کی اپڈیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور جو کورس آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بلکہ اس میں آپ کو ایک سہولت یہ بھی ہوتی ہے, جیسے چند دن کا طہارت کورس ہے, 7 دن کا نماز کورس ہے, تو یہ چند دن کر کے بھی اگر آپ کورسز کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے کورسز آپ کرنے کے بعد ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی علوم چاہیے شاید وہ حاصل جو ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مدینہ شریف میں کھجور کا کاروبار کر رہا ہو اور وہ کسی کو پارٹنر بناتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں, ہمارا یعنی کہ پرافٹ ہاف ہوگا یا جتنا بھی ہوگا, تو اس پہ یہ ہے کہ مسئلہ کہ وہ پاکستانی جو اماؤنٹ 1 لاکھ دی 2 لاکھ دی, تو اس پہ اس نے وہاں پہ ریال لیے, تو اب جو پرافٹ وہ دیتا ہے ریال کی صورت میں دیتا ہے, مگر جب پیسے لٹائے گا تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ وہ پاکستانی پیسے دے گا یا ریال دے گا, کیونکہ کاروبار تو وہاں پہ ریال میں ہوا ہے اور اس نے لاملا ریال میں ہی کاروبار کیا ہے. تو اب جس بھائی نے پاکستان سے پیسے جو دیے ہیں, اب وہ کون سے لینے کا حقدار ہے؟ کون سے ملک کی کرنسی واپس لیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جب یہ بات واضح ہوئی کہ یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے پیسے پاکستان سے بھیجے وہ پاکستانی کرنسی کی صورت میں تھے, تو کنورٹ ہوئے ریال میں اس کا حساب ہوا, تو کیپٹل کے اندر جو حساب لگایا گیا وہ ریال کے اعتبار سے لگایا گیا کہ جناب اس شخص کے اتنے ریال اور اس شخص کے اتنے ریال, اور اس بنیاد پر یہ جو ریال ہیں دونوں جمع ہوئے. پرسنٹیج سامنے آیا کہ جناب 20% یا 80% دونوں کے ہیں, یا ایک کا 60 ہے اور ایک کا 40 ہے, تو ریال کی بنیاد پر ہی پرسنٹیج دونوں کی واضح ہوئی. اب جب نفع آئے گا تو لامحالہ وہ بھی ریال کی بنیاد پر ہی دینا پڑے گا. اب ریال کی بنیاد پر وہ اس کے حوالے کر دے. اب جو منگوانے کے ذرائع ہیں تو وہ جو بھی قانونی ذرائع ہیں وہ استعمال کر کے پیسے منگوائے جائیں, تو ریال کو بنیاد بنایا جائے گا. اگرچہ کہ پیسے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہاں سے کسی بینک کے ذریعے ریال بھجوائے ہیں, یہاں پاکستانی روپے ہی ملیں گے, لیکن جو پاکستان میں اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس دن جو ریٹ ہے ریال کا اس کے مطابق اس کو ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے, جو فریکشن ہوگی اس کو کنسیڈر کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو نفع جو ہے ریال کے اعتبار سے ہی دیا جائے گا. ٹھیک, اور ان سب انویسٹمنٹ جو کی ہے وہ بھی پھر ریال میں کیونکہ تبدیل ہو گئی ہے, وہ بھی ریال کی صورت میں ہی واپس ملے گی. ٹھیک ہے, اس سب ایک سوال کے لیں یا صورت حال کے لیں, کافی عرصے سے یہ مطلب مجھے بھی درپیش ہے, اور میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ ہے, بہت کم بھارت تجربہ ہوگا. وہ یہ مفتی صاحب کہ دھوکہ دہی یوں تو ہر فیلڈ میں اور ہر شخص کا ایسا لگتا ہے وتیرہ بنتا جا رہا ہے. ہر شخص میں بالعموم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, یقیناً اللہ کی توفیق سے بچنے والے بچتے بھی ہیں, لیکن بالخصوص کاروبار میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ویسے ویسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھوکے کی مقدار بڑھ رہی ہے. اب اس کے طریقے مختلف ہیں, ہر فیلڈ کے مطلب دھوکہ دہی کے معاملات مختلف ہیں, لیکن بالعموم دکاندار جو ہوتا ہے, تاجر جو ہوتا ہے, ناراض بھی نہیں ہوئیے گا, مفتی صاحب کا جواب ضرور سن لیجئے گا, کیونکہ کہیں پہ آپ تاجر ہیں تو کہیں پہ آپ خریدار بھی ہیں. تو مفتی صاحب جو تاجر ہے وہ گویا کہ یعنی جو کسٹمر اس کے پاس آیا ہے نا, وہ اسے ایک سونے کی مرغی سمجھ رہا ہے, اور وہ چاہتا میں اسے کسی طریقے سے ذبح کر دوں اور جتنے سونے کے انڈے ایک ہی دفعہ میں حاصل کر لوں. اب مختلف کاروباروں میں مختلف انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہاں پہ
ایک تو شرعی پرسپیکٹو ہے جو آپ بیان کریں گے کہ دھوکہ دینا کیا ہے، جو بھی ہے وہ آپ بیان فرمائیں گے، لیکن میں یہاں پہ ایک دوسری چیز کی طرف بھی مدنی چینل کے ناظرین کو، بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں، ان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے رہنمائی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار میں مارکیٹ ویلیوز کے اعتبار سے اس میں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے کاروبار پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے صرف کاروبار میں ہی نہیں، سروسز میں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. جی، آمدنی کے جو بھی ذرائع ہیں، جی، بلکہ دیگر بھی کو بھی شامل کر لیں. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، جی جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا وہ ایک سروس بیسڈ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ چونکہ ہمارے ایجنٹ جا کے گاہک بناتے ہیں، جی اور بہت سارے ایجنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو سروس لے رہا ہے جی اس سے انہیں کم کمیشن ملے گا، اس ٹھیک ہے. کو وہی کمیشن وہی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ سروس مل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن فائنل جو کاغذوں میں بناتے ہیں وہ دوسری سروس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کم درجے کی اس سروس. سے زیادہ درجے کی، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ. اس پر ان کو زیادہ کمیشن ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 6 مہینے سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کسٹمر کو کہ اس کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ دریا کے پل کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، گویا بالکل. کہ نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے. کاغذوں پہ تو سائن کیے ہوئے ہیں بظاہر، جو اس کو انفارم کیا گیا، جو اس کو موٹیویٹ کیا گیا اس کے اعتبار سے، جی لیکن وہ پھنس گیا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو سروسز دیتی ہیں، جی وہ سروسز دینے والی کمپنیاں بھی دھوکہ دہی کا پورا التزام کرتی ہیں. بعض اوقات جی. بعض اوقات موبائل کمپنیوں کے ایسے اشتہار ہوتے ہیں جی. کہ جو بہت مبہم ہوتے ہیں، یعنی ادارتی طور پہ دھوکہ دیا جی جائے. ہاں بہت مبہم ہوتے ہیں، جی اور گاہک اس میں پھنس جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جی اب اس نے لگوا لیا پیکج، جناب بڑا سستا پیکج ہے، ٹھیک یہ نہیں پتا کہ یہ آٹو لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک دن کے لیے نہیں لگا ہے، یہ آپ روزانہ آپ کا بیلنس کھاتا رہے ہاں، گا. آپ استعمال کریں نہ کریں اور کو پتہ بھی انفارم بھی نہیں ہے آپ. جی ہاں. اب ظاہر بات ہے جو کمپنی ایسا کرے گی لوگ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. جب لوگوں کو پتہ چلے گا یوں ہو رہا ہے تو اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. جی جو آپ کا سوال تھا کہ اس سے اجتماعی طور پہ کیا نقصانات ہوں گے، جی گاہک کا متنفر ہونا ایک بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دھوکے کو حرام قرار دیا گیا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ عزب اللہ. دھوکے کی جو آمدنی ہے وہ بھی حلال نہیں ہے. اللہ. تو دھوکہ چونکہ ضرر پر مشتمل ہوتا ہے، تکلیف دینے پر مشتمل ہوتا ہے. آج کسی بوڑھے آدمی کو چلتے ہوئے کوئی تھپڑ مار دے اور وہ ویڈیو سامنے آ جائے، جی آپ بتائیے کتنا واویلا مچے گا سوشل میڈیا پر، کیسا بے حیا انسان ہے. جی، ایک مارنے والے کی تو عزت گئی. بوڑھے آدمی کو قابل لحاظ نہیں کیا، اس کو جی. تھپڑ مار دیا اس نے، اتنی اس کی بے عزتی کر دی، ایک اخلاقی اسٹیٹ جو ہے وہ تو گویا کہ کل ہو گیا. بری بات کی اس نے. جی جس طریقے سے یہ ایک ضرر ہے، جی سامنے والے کو اس نے عزت کو نقصان پہنچایا، حیثیت پہنچائی. اس کے جسم کو نقصان پہنچایا، اسی طریقے سے دھوکہ دینا بھی ایک ضرر ہے، ٹھیک. وہ بھی سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے. تو مفتی صاحب وہ تو ہم صوفوں میں دے رہے ہیں، فرنیچر میں دے رہے ہیں، کھانے پینے میں دے رہے ہیں اور مختلف آئٹمس میں دے رہے ہیں، موبائل میں دے رہے ہیں، تو اس سے تو اس کی صحت پہ اس کے جسم پہ فرق نہیں پڑ رہا. کپڑوں میں دھوکہ دے رہا ہے. یہ جو دھوکے کی کیفیت ہے ڈائریکٹ دل پر اثر انداز ہوتی ہے. یار اتنا بڑا دھوکہ کر دیا، جی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، جی 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 تو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم یہ ضرر نہیں ہے؟ پیسے پورے لیے، مال کم دیا، کیسے دھوکہ نہیں ہے، کیسے ضرر نہیں ہے؟ تو بلا شبہ دھوکہ ایک بہت بڑے ضرر کا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفع کما لیا، جی. پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہر ایک شخص جب دھوکے پر آ جائے گا تو معاشرے کی صورتحال کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد احسان میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو مال دیا، ہم دونوں کے بیچ میں یہ طے ہوا کہ مہینے 2 مہینے وہ مجھے میری پیمنٹ فل اینڈ فائنل واپس کر دے گا. اب وہ میرا مال بیچ دیا اس نے، اور بیچ کے جو رقم حاصل ہوئی وہ مجھے نہیں دی بلکہ اپنی کاروبار میں لگا لی. اب جو اس کا نفع ہے وہ ظاہر رقم تو میری ہے نا، اور وہ مجھے نہیں دے رہا، تو اس پہ نفع جو کما رہا تو وہ نفع جو کھا رہا ہے گھر کے اندر، وہ اس پہ جائز ہے ناجائز ہے یا ہم اسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ شخص جو کما رہا ہے وہ تو اس کا اپنا پیسہ تھا، اگرچہ وہ پیسہ آپ کے مال سے حاصل ہوا لیکن وہ اس کا ہی پیسہ کہلائے گا، تو اس کی آمدنی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو تو ہم حرام نہیں کہیں گے. لیکن آپ کو رقم کی ادائیگی میں جو ضرر پہنچ رہا ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ
اگر وہ مال حرام کماتا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے بڑا گناہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. یہ قیامت کے دن اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اسے معاف نہیں کر دیں گے. مال حرام کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو دھوکہ اور زرڑ والی ہے، تو وہاں تو حقوق العباد کا بھی تعلق ہو جاتا ہے، اور بیشتر قسمیں وہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں. تو مال حرام عام جو حالات میں توبہ سے بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کسی مسلمان کو زرڑ دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، وقت پر ادائیگی نہیں کر رہے، اس کا جو گناہ ہے اس کے اندر حقوق العباد کا بھی دخل ہو گیا ہے. صاحب حق جب تک معاف نہ کرے وہ حق معاف نہیں ہوگا. تو اس لیے جس نے بھی ایسا کیا ہے اس پر ایک شرعی، اخلاقی اور ایک قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کرے اور وقت پر ادائیگی کرے. مصب ایک بات ہے کہ بعض اوقات جب حکم شریعت بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کمپیریزن کرتے ہیں اعمال کا، جیسے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، اور اسی طریقے سے مکروہ تحریمی اور حرام. تو بعض افراد یہ بھی دیکھنے اور سننے کو ملا ہے کہ ٹھیک ہے مکروہ تحریمی ہے نا، حرام تو نہیں ہے، یا گناہ صغیرہ ہے نا، کبیرہ تو نہیں ہے، تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ کیوں ہے؟ اور جو لوگ سن رہے ہیں یا جو لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، تو وہ ان کے محسوسات یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیے، گناہ صغیرہ، کبیرہ یا حرام و مکروہ تحریم، مکروہ تحریمی اور حرام، ان کا جو آپس کا تعلق ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ کچھ گناہوں کو چھوٹا اس اعتبار سے قرار دیا گیا ہے کہ مختلف اعمال ان کی معافی کے لیے کافی ہوتے ہیں. جیسے کہ درود پاک کی فضیلت آپ سنتے ہیں، جو کوئی ایک درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو ان گناہوں کے مقابلے میں کوئی وعید نہیں آئی ہوتی. تو پھر جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف اعمال سے معاف نہیں ہوتے کہ بھی فلاں عمل کیا تو معاف ہو گیا. ہاں، حج ہے، جیسے حج سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ہے، اس سے بھی بڑے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. عام حالات میں بڑے گناہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو گناہ دونوں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دونوں کے دونوں اعمال کہلائیں گے، لیکن ان کے معافی کے اعتبار سے کچھ تخفیف حاصل ہے کہ یہاں توبہ کیے بغیر چارہ نہیں، اور وہاں مختلف اعمال بھی ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. گناہ ہوتا ہے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو. اب ماں باپ آپ کو سزا نہ دیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کی بات ہی نہ مانیں. ماں باپ بہت سارے معاملات کے اندر بڑی سے بڑی غلطی پر کسی جو ہے نا وہ رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ غلطی نہیں ہے، سبھی یہ کہیں گے غلطی ہے. تو اسی طریقے سے بندوں کے اعتبار سے کچھ گناہ کو چھوٹا اور کچھ کو بڑا قرار دیا گیا، لیکن ان کی حقیقت ایک ہی ہے کہ یہ نافرمانی پر مشتمل ہے. یہ ان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا گیا. اب جو گناہ مکروہ تحریمی اور حرام کا معاملہ ہے وہ بھی دلیل کے اعتبار سے ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو دلائل ہوتے ہیں وہ انہیں حرام کے درجے میں جانے سے روکتے ہیں، صرف مکروہ تحریمی تک ہی رکھتے ہیں. اور کچھ دلائل اتنے پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ عمل حرام قرار پاتا ہے. تو مکروہ تحریمی اور حرام بھی نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، دونوں ہی کے دونوں. تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے تو بندے کو یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے؟ تو یہ تقسیم بندی اپنے سامنے رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور کیا پتہ کہ انسان ایک گناہ صغیرہ کی وجہ سے گرفت میں آ جائے اور ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، اور کیا پتہ کہ ایک بہت بڑا گناہ گار ہو اسے شفاعت نصیب ہو جائے، کوئی ایسی توفیق مل جائے کہ وہ توبہ کر لے، راہ راست پر آ جائے اور جنت میں چلا جائے. تو یوں بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کا ذہن. جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں چھوٹے گناہ سے بچوں گا، بڑے نہیں بچوں گا اور بڑے گناہ سے بچوں گا، وہ یہ بات لکھ لے کہ وہ لازمی طور پر بڑے گناہوں میں پڑے گا. تو جس طریقے سے نمازوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہماری سنتیں، ہمارے نوافل فرض نماز کو بچاتے ہیں، اسی طریقے سے جو گناہ سے بچنے کا جو معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف ناپسند ہوتی ہیں،
جب بندہ صرف ناپسند چیزوں سے بچے گا تو وہ اور گناہوں سے بھی بچے گا. تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں جی چھوٹے سے نہیں بچنا بڑے سے بچنا ہے, وہ کل بڑے کو بھی کر رہا ہوگا. یہی مثال حدیث میں بھی دی گئی وہ چراغا والی. ٹھیک ہے, اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں, احکام تجارت سلسلہ مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, مفتی صاحب ہمارے بزنس کمیونٹی میں ایک یہ چیز ہے کہ چیک دے دیتے ہیں 2 مہینوں کا 3 مہینوں کا, لیکن بینک میں اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی اور وہ چیک جو ہے وہی چلتا رہتا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی. اور اسی طرح مفتی صاحب یہ جو معاملہ ہے بینک کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے, تو وہ بہت زیادہ فیسلٹیز دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کام کریں, اس کے بدلے میں آپ کو یہ دیا جائے گا, یہ آسانی دی جائے گی, یا اس کے بدلے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو پیسے رکھ کر بینک میں ان کی فیسلٹیاں لینا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں پیسے رکھ کر فیسلٹی لینے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے بینک کو قرضہ دیا, قرضے کے مقابلے میں آپ کو فیسلٹیز ملی. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, کہ جس قرض پر نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے. تو اس کا جواب تو آ گیا. رہی بات پہلے سوال کی کہ چیک جاری کر دیتے ہیں 2-3 مہینے کا اور بینک میں پیسے نہیں ہوتے, تو دیکھیے پیسے ہوتے تو وہ آج کی تاریخ ہی لکھتے. جی پیسے نہیں ہیں اس لیے تو 3 مہینے بعد کی لکھی ہے. تو اس مدت سے پہلے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ مدت ہو جائے جس میں پیسے ریلیز ہونے ہیں تو پھر یہ کہ اکاؤنٹ میں ان کو پیسے رکھنے پڑیں گے. اور رہی بات یہ کہ اسی چیک کو 10 لوگ گھما رہے ہوتے ہیں, تو یہ دراصل حوالہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی پیسے کون دے گا, یہ چیک والا دے گا, پیسے کون دے گا, چیک والا دے گا. تو آخر میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ چیک والا ہی اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اسی پر کلیم کیا جاتا ہے. یعنی کلیم تو ہر پارٹی پیچھے والے پہ کرتی ہے, لیکن بالآخر وہیں لوٹ کر آتا ہے. تو یہ حوالے کی کیفیت ہے. اس حوالے کی بات نہیں کر رہا میں جو حوالہ ہنڈی کے نام سے معروف ہے. یہ حقیقی حوالہ کہ ایک اپنا ذمہ دوسرے پہ ڈال دے, تو اس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے. ایسا چیک آگے گھمایا جا سکتا ہے, لیکن آگے گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی سامنے والی پارٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس تاریخ کو پیسے مل جائیں گے. اور اگر 4 بندوں نے گھمایا ہے تو یہ نہیں کہ جب پہلا بندہ ذمہ دار ہوگا, ہر شخص اپنی پارٹی سے خود ذمہ دار ہوگا. وہ چیک اگر کلیئر نہیں ہوتا تو یہ اپنی پارٹی کو پیمنٹ خود کرے گا. ٹھیک ہے مصطفی, یہ تو اس کے یعنی آپ نے فرمایا جو صورت بنتی ہے. اچھا ایک اور صورت اسی حوالے سے پائی جاتی ہے مارکیٹ میں, بعض جگہ پہ سننے میں آئی کہ جناب وہ چیک ہے مثال کے اوپر 3 لاکھ کا چیک ہے اور 3 مہینے بعد کا ہے. اب وہ کسی کو دیتے ہیں کہ یار یہ 3 مہینے بعد ملیں گے, آپ خرید لو مجھ سے. تو بیچ رہے ہیں, چیک بیچ رہے ہیں. تو اب وہ 280, 290, 295 جہاں پہ بھی بات بنی, وہ جناب 280 کیش لے لی, اس کو 3 لاکھ کا چیک دے دیا. اب وہ جو ہے گویا کہ 3 مہینے کے بعد کیش کرا لے گا. کیش کرانے کا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو 20,000 روپے مل جائیں گے اضافی. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے یہاں قرض کو بیچا جا رہا ہے, ٹھیک, پیسے کے بدلے پیسہ بیچا جا رہا ہے, ٹھیک, اور نقد بھی نہیں ہے. جی ادھار, ایک طرف سے کیش ہے, دوسری طرف سے ادھار ہے. جی یہ صورت سود پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو نفع کمایا جائے گا یہ سودی نفع کہلائے گا, جو کہ مال حرام ہوگا. اس سے بچیے. اور اس سے بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کاروباری حضرات میں کہ جیسے چیک کی جو خرید و فروخت کی بات ہوئی, اس میں بالخصوص کہوں گا یوں تو جو بھی کاروبار کر رہا ہے, چاہے چھوٹا کر رہا ہے چاہے بڑا کر رہا ہے, ہوتا ہے تنگی بھی ہوتی ہے, سہولت بھی ہوتی ہے, ہر کسی کو ہوتی ہے. کسی کو لاکھوں روپے کے اعتبار سے ہوتی ہے, کسی کو اربوں روپے کے اعتبار سے ہوتی ہے. وہ ایک جدا گانا کیفیت ہے. لیکن ایک کیفیت یہ دیکھنے میں آتی ہے بعض اوقات کہ بھئی جس بھی پوزیشن میں آپ کا کاروبار جس پوزیشن میں بھی ہے, آپ جو ہے اسے اور زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. چلیں بڑھانا بھی کوئی عیب نہیں ہے اگر درست طریقے سے بڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس اسباب ہیں ہی نہیں. اب ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں, ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں, اور اس میں جو ہے بعض اوقات وہ غلط طور پر رقم وصول کرتے ہیں یا رقم لیتے ہیں, یعنی وہ انداز شریعت کو مطلوب نہیں ہوتا. تو ایسے افراد کو کچھ نصیحت فرمائیں گے آپ؟ ایک تو یہ کہ شریعت کو مطلوب نہیں ہوتا, مطلب شریعت اجازت نہیں, اور دوسرا یہ کہ شریعت اس پر نہیں وارد کر چکی ہے, ممانعت وارد کر چکی ہے, اس پر سزائیں بیان کر چکی ہے. جی جی بالکل. سود کے متعلق کیا یہ بات کم ہے جی کہ سود کے جو مرتکب افراد ہیں جی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف, اللہ اکبر کبیرہ, استغفر. اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا سیٹ جی سود میں مبتلا ہے, جی جی سودی کاروبار میں مبتلا ہے, جی, سودی بینک اکاؤنٹ رکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں, کیونکہ آپ کی نظر تو زیادہ ہے اس کا, کہ چھوٹا دکاندار ہوگا نا وہ شاید کم مبتلا ہو, جتنا بڑا تاجر ہوتا جائے گا وہ اتنا زیادہ مبتلا ہوتا جائے گا.
ایسا ہی ہے جی اب ایکسپورٹ کے اندر بینک ایک آفر کرتے ہیں کہ جناب جتنی آپ نے ایکسپورٹ کی ہے، مثال کے طور پر 1 ارب روپے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ بینک بینکوں کو یہ کہتا ہے کہ ایسے افراد کو کم ریشو سے قرضہ دو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر عام اگر روٹین یہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی 12% یا 16% سود لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے افراد کو یہ آفر ہوتی ہے کہ وہ 4% پر سود لے سکتے ہیں، قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 4% سود دے کر، ٹھیک ہے، اور جتنی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے اس کی مثال کے طور پر آدھی رقم، ٹھیک ہے، 1 ارب کی ہے پورے سال میں، تو 50 کروڑ روپے ان کو 1 منٹ میں مل جائیں گے. صحیح، اسٹیٹ بینک بینکوں کو دے گا 2% پر، بینک ان کو 4% پر دیں گے. ٹھیک، اور یہ سہولت کاروباری طبقے کے لیے ایک چاندنی تصور کی جاتی ہے. ٹھیک، جو ایکسپورٹر ہیں وہ یہ رقم لے کے نئے پلانٹ لگاتے ہیں، نئے کارخانے یعنی لگاتے نہ ہیں، ہلدی لگ رہی ہے نہ پٹکری. اور بہت کم اس کے اندر، جی، تو اس کو بہت بڑی سہولت کا نام لیا جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ سود پر مشتمل ہے. استغفر اللہ. وہ 12% 16% نہ صحیح، 4% صحیح ہے تو سود وہ. تو یوں سود سے تو بچنا ہی بچنا ہے. اب لوگ کہیں گے جی ہم کارخانے کیسے لگائیں؟ بھئی انویسٹمنٹ حاصل کرنے کے بہت سارے جائز ذرائع ہیں، جی، ان ذرائع کو آپ اختیار کیجئے. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کم دیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ایسی مجبوری تو نہیں ہے جناب آپ سود ہی لیں گے. ٹھیک ہے، تو یوں جو شریعت پہ چلتا ہے بظاہر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آخرت کامیاب رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اسباب دیے، بالکل جائز ذرائع سے آپ ترقی کریں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، جو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، لیکن ناجائز ذرائع اختیار نہ کریں. جہنم کی آگ، اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب نہ ہم سہ سکتے ہیں نہ آپ سہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلی کال دیجیے. میں لالا مسا سے بول رہا ہوں، تنویر شاہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جاتے ہیں دوسرے ملک میں ڈنکی لگا کے یا ایجنٹ کے ذریعے یا ویسے، یہ کیا فراڈ ہے یا صحیح ہے؟ اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ کیا یہ طریقہ روزی کمانے کا ادھر جا کے صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. روزی تو آپ نے اس وقت کمانی ہے جب آپ اس ملک میں پہنچ جائیں گے. اور جس طرح ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہے کہ شناختی کارڈ جس کے پاس نہ ہو تو فیکٹری میں بھی اس کو مزدوری نہیں ملتی. تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ملک کے اندر غیر قانونی طور پر چلے جائیں اور جاتے ہی آپ کو روزی مل جائے گی؟ اس سے پہلے تو 7 سمندر پار کرنے ہیں. ایسے لوگ ایران کا بارڈر پار کرتے ہیں، ترکی کا پار کرتے ہیں، نہ جانے کتنی رپورٹیں ایسی آتی ہیں کہ جناب اس جنگل میں مارے گئے، ٹھنڈ سے مارے گئے، سمندر میں کود گئے، وہاں ڈوب گئے، یا فلاں ملک کی جو ہے وہ سرحدی جو فوج تھی اس کے مقابلے میں آئے، فائرنگ سے مارے گئے. تو اتنے خطرات مول لینا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو جائز طریقے سے جائیں. ظاہر بات جائز طریقے سے وہی جا سکتا ہے جس کے پاس ایک بیک اسٹیٹمنٹ ہوگا، جانے کا کی غرض ہوگی، وہاں سے کوئی آفر ہوگی، وہاں سے کوئی نوکری آئی ہوگی. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، ادھار لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ادا. تو یوں اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر کے، خطرات پر پیش کر کے، جان کی بازی لگا کر غیر قانونی سفر کرنا، شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. جو بھی لکا سکا ہے یہیں بیٹھ کر کھائیں، اللہ پاک برکت دے گا. آپ کے آبا و اجداد باپ دادا بھی تو یہیں کما اور کھا رہے تھے، تو آپ بھی کما کھا سکتے ہیں. رہی بات یہ کہ جی ہمارے باپ دادا ہی غریب ہیں، ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، تو امیری کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے آئیڈیاز استعمال کریں، کچھ نیا سوچیں، کچھ ایسا سوچیں کہ جو کوئی اور نہ کر رہا ہو آپ کر سکتے ہوں. دنیا کے جو کامیاب کاروباری لوگ ہیں انہوں نے جو اپنی زندگی کے احوال لکھے ہیں، اپنی سٹوریز لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں. بزرگان دین کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کاروبار اختیار کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں کی ہیں. تو یوں محنت سے سب کچھ ہوتا ہے. اپنے آپ کو خطرات پر پیش کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. مفتی صاحب نے آپ کا جو سوال تھا اس پہ رپلائی فرمایا ہے. 2 سلسلے میں یہاں پہ آپ کو کمنٹ کروں گا مدنی چینل کے. نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا ایسا کیوں ہوتا ہے، پہلے کیا تھا، اور ابھی حال ہی میں 2-4-6 مہینے پہلے بھی اس پہ 2 قسطوں پہ مشتمل سلسلہ کیا. وہ ضرور دیکھ لے. آپ میں سے
آپ خود جانا چاہ رہے ہیں کسی بیرون ملک اس طریقہ کار سے، یا آپ کا کوئی شناسہ شخص جانا چاہ رہا ہے، تو وہ سلسلے دیکھ لیں، آپ کا دل دہل جائے گا اور روح کانپ جائے گی کہ کیسے کیسے مناظر ہیں، کیسے کیسے معاملات ہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے مفتی صاحب جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، بات بالکل یہی ہے کہ پاکستان میں کسی کہنے والے نے کہا، اور بڑی درست بات مجھے لگی، کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ترقی کے مواقع زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ترقی پذیر ملک ہے، اور یہاں پہ بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جس میں مواقع موجود ہیں، اور وہاں پہ کمپٹیشن کی ابھی محتاط نہیں ہے، اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا شخص اس فیلڈ میں جاتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، خدمات دیتا ہے اپنی، تو اس کی کامیابی کے زیادہ چانس دیکھنے میں آئے بھی ہیں۔ چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کسی نیوز ویب سائٹ پر، اس میں کسی بیرونی ملک کا ملک یاد نہیں ہے، اس کی ایک سٹوری بیان کی گئی تھی جی کہ گاؤں کے لوگ تھے، گاؤں میں دودھ سستا بکتا ہے، شہر میں مہنگا بکتا ہے، جی تو وہ پریشان تھے کہ ہمارا دودھ سستا بکتا ہے، کیوں نہ مہنگا بکے۔ جی انہوں نے پلاننگ کی ٹھیک کہ ہم جو ہے دودھ ٹھنڈا کرنے کا نظام اپنانا چاہیے، محفوظ کر سکیں۔ دودھ کو محفوظ کر سکیں اور پھر آرام سے گاؤں شہروں میں سپلائی کرتے رہیں۔ جی تو رفتہ یعنی گاؤں کے لوگوں نے مل کے پیسے ملا کے ایک ایسا پلانٹ لگایا ٹھیک ہے اور کام شروع کیا۔ رفتہ وہ پلانٹ پھیلتا گیا، ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں سپلائی شروع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ آج وہ دنیا کا سب سے بڑا دودھ کا پلانٹ ہے۔ ٹھیک تو گاؤں میں رہنے والوں نے کچھ نیا سوچا، جی اس سے ان کو ایک کامیابی ملی۔ نا امید نہ ہو، اور بالخصوص وہ نوجوان میرے اسلامی بھائی کے جو بے روزگار ہیں، اور آپ کے پاس اس وقت کمانے کے کوئی ذرائع نظر نہیں آ رہے، آپ جاب لیس ہیں، کاروبار ہے نہیں، میں عرض کرتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مواقع ہیں، کیونکہ جو آن جاب ہو نا، آن کاروبار اس کا چل رہا ہو کم زیادہ کر کے، اس کے لیے کوئی سٹیپ لینا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت کچھ کھو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کھونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو رسک فیکٹر میں جو ہے آپ ان سے آگے ہیں۔ کوئی کاروبار شروع کریں، کوئی چھوٹی سی ملازمت شروع کریں، محنت کریں اور دیانتداری سے کام کریں، اللہ نے چاہا تو برکت ہوگی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک پیغام میں ضرور دوں گا کہ جہاں پہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، وہاں پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ غربت بہت ہے، اور ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کا گزر اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص کوئی تہوار آ جائے، کوئی ایونٹ آ جائے، یا کوئی موسمی پھل وغیرہ آ جائے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا، اپنے بچوں کو جوابات دینا۔ تو مجھے تو حسن اسلام میں سے یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے کہ دین اسلام جو ہے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ تو اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانے کا معمول بنائیے، بالخصوص جو غریب ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ تجارت سے ریلیٹ کرتا ہے، اور میرا حسن ظن کافی سارے تاجر دیکھ رہے ہوں گے جو بہرحال نسبتاً خوشحال ہیں، تو اپنے خاندانوں کے خاندان میں جو غریب گھرانے ان میں جانے کا معمول بنائیے، مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں، اور کچھ پھل، کچھ تحفے، تحائف اس قسم کے، اور ممکن ہو تو کچھ کیش ان کی مدد کیجیے۔ مفتی اب یہ میں نے محسوس کیا، کیش میں مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، انہیں قرضہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ فلاں دکان کھولیں یا فلاں کھوکا کھولیں، چھوٹا موٹا کام شروع کریں، تو اس کے بعد آپ لوٹا دیجیے گا، تو یہ بہت بڑی مدد ہے۔ دنیا میں بھی اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے رشتہ داروں میں خوشحالی آئے گی نا، تو آپ کے چہرے پہ بھی خوشحالی آئے گی، اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا